لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفرها وارحمها وادخلها في الجنة اللهم اغفرها وارحمها وادخلها في الجنة اللهم اغفرها وارحمها وادخلها في الجنة وصلى الله تعالى على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الله ربي 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 الله ربي
مولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک مولا یہ کلمات پڑھی تسبیحات پڑھی آپ کی بات بارگاہ میں قبول فرما آمین اللہ رحمت کے مہینے کے بعد سب سے مرتبہ مشتاق مرحوم کو سارے ساتھ آمین کامل بخشش فرما آمین کائنات مرحوم اپنے منزل کی طرف فرما دما مالک مولا اس ببرکت ماں کے توسل سے مرحوم کی جتنی بھی آنے والی مشکلات ہیں منازل ہیں مالک ان کو آسانیاں عطا فرما اللہم انزل علینا رحمتاً اللہم انزل علینا برکتاً اللہم انزل علینا شفا صلی اللہ تعالی علی رسولہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کھٹ پھیرو ادھر لمحیاں کر گئی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ڈاکٹر مشتاق صاحب بہت اچھے نظام تھے ہم ڈیوٹی پہ آتے جاتے رات اور دن ڈیوٹی بھی ہوتی جاتے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں پاک جزا والا مقام عطا فرمائے راج پاک چلو چائے پیش کروں گا جو کہ علماء ہم تشریف لا چکے ہیں آپ ہو سکتے ہیں مل کے پڑھیے ایک ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا ایک ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا سینو دس آگے یار غار نے دوستو سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا سینو دسیا یار غار نے دوستو سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا حضرت صدیق اکبر کی کوئی تمنا سی یار نال یار دا میزار ہونا چاہیدا حضرت صدیق اکبر کی کوئی تمنا سی یار نال یار دا میزار ہونا چاہیدا لب پہ درود اور سلام ہونا چاہیدا آقا دا میلاد صبح شام ہونا چاہیدا لب پہ درود اور سلام ہونا چاہیدا آقا دا میلاد صبح شام ہونا چاہیدا آگے شعر پیش کرتے ہوئے لبات نیازی جدوں سا ہونا آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا لبات نیازی جدوں ساخ ہونا آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا بسم اللہ الرحمن الرحیم
وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم. درود و سلام پڑھیں. السلام بعد حمد و ثنا. سامعین دی وقار، آج ایک باپ دنیا سے جا رہا ہے. والدین میں سے ماں ہو یا والد، گھر انہی کی وجہ سے ہی ججتا ہے. گھر میں سکون، گھر میں چین بوڑھے والدین کی وجہ سے ہوتا ہے. 100 سالہ باپ ہو، 100 سالہ ماں ہو، گھر میں چرپائی پہ صرف بیٹھی نہیں بلکہ لیٹی ہے نا، تب بھی پورا گھر جو ہے وہ بھرا ہوا، وہ باغ بھرا ہوا نظر آتا ہے. والدین چلے جائیں، پل پل ہر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ بہت بڑے قیمتی ہیرے سے میں جدا ہو گیا یا محروم ہو گیا ہوں. آج ہمارے بھائی پروفیسر محمد شاہد صاحب، ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. وہ اپنے باپ سے محروم ہو گئے. والدین کا چلا جانا اولاد کے لیے بڑا صدمہ، بڑے دکھ کا مقام ہوتا ہے. رب کی بارگاہ میں یہی دعائی کی جا سکتی ہے، اللہ اولاد کو صبر عطا فرمائے، آمین. صبر کے بدلے اجر عطا فرمائے. آمین آمین. جہاں پہ بزرگوں کے جانے کا اولاد کے لیے دکھ ہے، وہاں پر بڑی سعادت مندی اللہ پاک نے بزرگوں کو جمعۃ المبارک کا دن نصیب کیا، ربیع النور شریف کا پہلا دن نصیب فرمایا. سبحان اللہ. یہ بھی نصیب والوں کے نصیب میں خدا لکھتا ہے اور نصیب میں آتا ہے. اس سے بڑھ کے 2005 کی تاریخ اگر آپ کے سامنے رکھی جائے، 8 اکتوبر، میں بھی اس وقت طالب علم تھا. ہم نے بھی مظفر آباد کی سرزمین پہ دیکھا، اولاد سے لے کر والدین تک، پوتے سے لے کے دادے تک، سارے کے سارے ایک ہی ٹائم میں فوت ہو گئے. کسی کو ٹائم تک میسر نہ ہوا اولاد کو کہ اپنے والدین کے کفن دفن کا اہتمام کرے، ان کے لیے قبر کا اہتمام کرے. یہ بھی پروفیسر صاحب نصیب والوں کے نصیب میں آتا ہے. اپنے والدین کو آخری ٹائم غسل دیتے ہیں، اولاد کو دینا بھی چاہیے. یہاں پہ ایک بات مسئلے کی بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی مولوی کا، کسی علاقے کے میاں کا ٹھیکہ نہیں ہوتا. ہم نے ایک ہی علاقے میں رکھا ہوتا، وہی غسل دے گا. باپ آپ کا مرا، ماں آپ کی مری، ہم مسلمان ہیں سارے، ہمارا حق فرض بنتا تھا. اس قابل ہم ہوتے کہ ہم خود اپنے عزیز و اقارب کو غسل دیتے. کیوں دوسرے کا سہارا لے رکھے کہ ہم؟ اس بات پہ توجہ رکھنا اور دل سے سننا. ایک تو ہمیں چاہیے اپنے والدین کو خود غسل دیں، اور دوسری بات، والدین اولاد کے لیے سعادت. اگر غسل دیا، قبر کھودی، اندر رکھا، کفن پہنایا، میں تو یہ بھی بات کہتا ہوں، اس سے بڑی سعادت مندی اور کوئی نہیں. اولاد اپنے والدین کا خود نماز جنازہ پڑھائے. میرے نبی نے تو یہی فرمایا، باپ مر جائے بیٹا جنازہ پڑھائے. اس کے لیے کوئی قید نہیں. آپ کا 10 سالہ درس نظامی ہونا، آپ کا ٹاپ کا حافظ قرآن ہونا، آپ کا ٹاپ کا مفتی ہونا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ صوم و صلات کے پابند ہونے چاہیے، شریعت مطالعہ کے مطابق چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے. آپ نے کوئی قرآن حفظ نہیں کیا، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے. آپ اگر صوم و صلات کے پابند ہیں، سنت مصطفیٰ آپ نے رکھی ہے، آپ خود نماز جنازہ اپنے والد محترم کا پڑھائیں، اپنی ماں کا جنازہ پڑھائیں. ہاں، اس کے باوجود اگر کوئی معتبر مل جاتا ہے، مسجد امام نے تو پڑھانا ہی ہوتا ہے، اس کی تو ڈیوٹی ہے نا. اس نے مغرب ہو یا مشرق، اس نے آپ کے ختموں پہ بھی آنا، جنازہ بھی پڑھانا.
اس کو آپ اس مسئلے سے درکنار رکھیں. آپ آئیں نا صف اول پر, آپ نماز جنازہ اپنے والدین کا پڑھائیں. کتنا ثواب, کتنے درد سے آپ دعائیں مانگیں گے. مجھ سمیت کوئی مولوی نہیں مانگے گا. آپ اندر سے دعا کریں گے, آپ اندر سے کہیں گے میرے والدین کی مالک بخشش فرما. مولوی نے تو اپنی ڈیوٹی بجانی ہے نا. ایسا ماحول ہم کریٹ کریں, اس ڈگر پہ ہم چلیں کہ ہر گھر کے اندر ہر فرد نماز جنازہ پڑھانے والا ہونا چاہیے. اور اولاد کے فرائض ان کے حقوق میں ہیں. اس لیے اگر والدین اللہ دے دیتا ہے ان کی خدمت کرے, چلے جائیں, یہ سارا انتظام اولاد کرے. اپنے والدین کی قبور پہ جائیں. والدین زندہ تھے, نہ سمجھ سکے ہم ان کا مقام, اپنی بد نصیبی, اپنی بدبختی. میں نبی نے تو فرمایا تھا نا, اگر باپ ہے تو اس کی رضا میں ہی مالک کی رضا, اس کی رضا ناراضگی میں ہی مالک کی ناراضگی ہے. تو مسلح بچھا کے سجدوں میں خدا کو ڈھونڈتا رہا, وہ بوڑھا باپ تیرے گھر چرپائی پہ بیٹھا ہوا تھا. تو تہجد گزاری کر کے جنت کا متلاشی رہا, وہ بوڑھی ماں اس کے قدموں کو بوسہ دے دیتا, چرپائی پہ جنت مل جاتی تجھے. حیات تھے والدین, کہا تب بھی تمہارے لیے باعث برکت, باعث رحمت. چلے گئے نا, کہا تمہاری نظر میں چلے گئے, تمہاری نظر میں جس مٹی کی ڈیری کے نیچے رکھ کے تم واپس آ گئے ہو, قبر کے نام سے موسوم کر دیا. لوگوں کے لیے قبر ہوگی. اولاد سننا, تیرے ماں باپ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تو ان کی قبر پہ جا, اللہ قبر سے بھی ان کی روح تجھ پہ مہربان فرمائے گا. ہم نے کبھی اس نیت سے والدین کی قبر پہ دستک ہی نہیں دی. کیوں؟ ہم نے زندہ ہوتے ہوئے ہی نہیں دی. ہم نے کبھی حیات والدین کے ہوتے ہوئے 80 سالہ 100 سالہ اپنے بوڑھے باپ کے پاس جا کے کبھی درد دل سے کہا, ابا جان آپ میرے لیے ہاتھ تو اٹھائیں, لب تو ہلائیں. ہم نے اپنی 90 سالہ ماں سے کبھی کہا, اماں یہ پریشانیاں ہیں, میں تو نبی پاک سے یہ سنا تھا کہ پروردگار عالم ماں کے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے, اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو کبھی رد نہیں کرتا. ماں میں پریشان ہوں, ہاتھ اٹھا. کبھی کہا ہم نے؟ ہاں کہا ضرور. پریشانی ہوئی, جس مرضی علاقے میں کسی نے بتایا وہاں پہ نکل پڑے. سائیں صاحب بیٹھے ہیں مسئلے کا حل نکالنے والے. سائیں صاحب نے 42 داند تک 2 مانگ لیے, بکرے تک مانگ لیے, پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوا. مسئلے حل ادھر تھے نا, جدھر روشنی تھی ہم نے ادھر وہ بٹن آن ہی نہیں کیا. کرتے تو نصیب ہوتی. انبیاء کی تاریخیں دیکھ لیں, انبیاء کے الفاظ ہیں. ہمیں یہ جو مقام, یہ سعادت مندیاں والدین کی دعاؤں کے ثمر کی وجہ سے ملی ہیں. میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے اگر جن کے والدین حیات ہیں غنیمت سمجھیں, ان کی خدمت کریں. قرآن تو کہتا ہے اف تک نہ کہیں. ہاں ہم اف نہیں کہتے, اور جو آتا کرتے ہیں سینہ تان کے. پھر بعد میں مجھے بتائیں نا کس مقصد کے لیے وہ جو ان کا چیلم, ان کا پنڈارا 2-2 لاکھ کا مشرق سے مغرب تک رشتہ داروں کو بلا کے کیا جاتا ہے, اس کا کوئی مقصد. آپ نے تو جس بوڑھے باپ کے لیے اتنے بڑے پنڈارے کا بندوبست کیا, وہ تو جب جیتا تھا ارے سفید لٹے کے لیے ترستا رہا کہ بیٹا مجھے اچھا لباس پہنا دے. آپ کی لفٹ اس وقت نو لفٹ میں تبدیل تھی. آپ نے دیکھا میں وقت کا ڈی سی, میں وقت کا MLA, میں وقت کا علامہ, میں وقت کا مفتی, پروفیسر, ڈاکٹر. یہ تیرے عہدے تجھے آج نظر آ رکھے گے. یہ بوڑھا باپ ہے جس نے کبھی اچھا لباس نہیں پہنا, تیرا لحاظ رکھتا رہا, تجھے اچھا پہناتا رہا. آج تو تعارف کروانے میں بھی شرم محسوس کر رکھا گیا. امام الانبیاء کا وہ فرمان, اس کی ایک جز, حضور نے فرمایا قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اولاد اپنے والدین کا تعارف کروانے میں اپنی توہین سمجھے گی, اپنے دوستوں کا تعارف کروانے میں فخر محسوس کرے گی. دیکھ لیں زمانہ. سبحان اللہ. یہ میرا دوست, یہ ڈاکٹر صاحب میرے دوست, یہ MLA صاحب میرے دوست, یہ مفتی صاحب میرے دوست. ابا جی تو اندر ہی رہا,
کیوں تو صحیح پہاڑی اچھنی میرا دوست ہے اردو بولنا. یہ وہ بوڑھا باپ تھا جس نے پہاڑی زبان میں تیری خدمت کی تھی, تو نے صرف آنکھ کھولی تھی. آج تو اگنور کر رکھا گیا, کل زمانہ تجھے بھی دکھائے گا یہی. اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ فرمایا کہ والدین کے متعلق بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹا یاد رکھنا یہ جو بوڑھے باپ ہیں نا ان کی کس طرح قدر کرنا, زمانے میں ہر منصب پہ عروج پائے گا. حضور نے فرمایا پہلی بات کہ اگر تیرا باپ تیرے والد محترم کھڑے ہوں کہیں تو بیٹھ نہ جانا. حضور نے بے ادبی فرمائی, جوان بیٹھے ہیں جن کے والدین مجھ سمیت حیات ہیں, سوچنا آج ہی اپنے گریبان پہ دستک دے کے رات گھر جا کے کہ والدین کھڑے ہوں ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں. ہاں ہم تو کرسی پہ ٹانگوں پہ ٹانگے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر رب کس طرح کرم کا نزول فرمائے, رحمتوں کا کس طرح نزول فرمائے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات فرمائی, بیٹا یہ تیرا باپ بوڑھا یہ نہ ہو کہ تو اس سے پیچھے چلے اور تو آگے چل رہا ہو. ہم ابا جی تسا بڈھے ہو تسا آرام نال اچھو میں جانا. پھر بعد میں ہم لوگوں کے سامنے مجھ سے تو زیادہ فرما بردار زمانے میں نہیں تھا, وہ باپ جانتا ہے. تیسری بات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ کبھی اپنے باپ کا نام لے کے مت پکارنا, والد محترم ابا جی. چوتھی بات فرمائی کبھی یہ کام نہ کرنا, کبھی باپ کو گالی نہ دینا. اور پانچویں تو ایسا غلط کام نہ کرنا تیرے کاموں کی وجہ سے لوگ تیرے باپ کو گالی دیں. اور ہم تو صبح شام والدین قبر میں ہوتے ہیں, لوگوں سے وہ گالیوں کی صورت میں سالے ثواب پہنچا رہے ہوتے. اور خیال کریں نا ہم کہ والدین اتنی سستی ہستیاں نہیں جتنا میں اور آپ سمجھ بیٹھے ہیں. محدثین اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں, محدثین نے فرمایا 3 پانی وہ ادبن کھڑے ہو کے پینے چاہیے. فرمایا ایک آب زمزم کا پانی, دوسرا فرمایا وضو کا بچا ہوا پانی, ہمیں تو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا کیونکہ موسٹلی تو کرنے والے ہی نہیں ہوتے. اور تیسرا فرمایا اگر سعادت سے والدین کا جھوٹا پانی مل جائے ادبن کھڑے ہو کے پیا کریں. یہاں پہ بات دوسرے رخ سے بیان کروں, ہم یہ نیکی ضرور کرتے ہیں اپنے گلاس میں جو جھوٹا بچاؤ ماں باپ مانگ لیں اسی میں اور ڈال کے انہیں دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نے یہ تشریح کی محدثین کرام کے الفاظ کی, خدا را اپنے والدین کی قدر کریں, ان کے مقام کو پہچانیں. جب والدین کو پہچان گے ان کی قدر کر لی, ان کے سامنے سر کم تسلیم کر لیا, پھر دیکھنا ہر طرف سے اجالا کس طرح آئے گا, پھر دیکھنا رب کس طرح کرم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ماہ ربیع النور شریف کی برکتوں کے وسیلہ سے پروفیسر صاحب کے بزرگوں کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کی تمام منازل آسان فرمائے, اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. اگر ورثاء کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر بزرگوں کا کسی کے ساتھ لین دین ہو تو ورثاء سے وہ مل سکتے ہیں, اور دور دراز کے مہمانوں کے لیے تمام ٹھیک ہے. ادھر جاؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. مالک مولا جتنی بھی کلام اللہ شریف پڑھی نماز جنازہ جتنی بھی باز ہوئی مالک مولا اس ببرکت مہینے کے توسط سے تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. مالک مولا اس ببرکت مہینے کے توسط سے خاص بالخصوص پروفیسر محمد شاہ صاحب کے والد مرحوم کو اس ثواب پیش کرتے ہیں. مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت، مرحوم کی زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قبر کی حشر کی مشکل منازل آسان فرما. مالک مولا مرحوم نے جتنا عرصہ علالت میں گزارا اس علالت کے صدقے مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما. کل قیامت کے دن مالک کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. مالک مولا لواحقین کو ان کے بچوں کو یہ جو عظیم صدمہ ملا اس پر صبر کر دے، صبر پر اجر عظیم عطا، صبر پر استقامت عطا. مالک مولا اس ببرکت مہینے کے توسل سے ہمارے والدین پوری امت مسلمہ کی بخشش عطا. صلی اللہ تعالی علی رسول حلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ کھولم لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او بچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھویا کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے
پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کر لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او بچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے
اونے رہ جانا جل سنگڑا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ